تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جی ایک طرف یہ لوگ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ ایک ایک تبلیغی صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، انبیاء پر تبرہ کرتا ہے، قرآن کو ناقص کہتا ہے، قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کرتا ہے۔ کوئی تبلیغی کھڑا ہو جائے وہ اپنے مولوی الیاس کے دیے ہوئے نظریے کی تطبیق کے لیے قرآن کی کسی بھی آیت کا کچھ بھی کر گزرے گا، اور کوئی مولوی مجمع میں سر نہیں ہلائے گا۔ یہ جو علماء کہتے ہیں نا اگر یہ کام حق نہ ہوتا تو علماء نہ بولتے، علماء رہ کہاں گئے ہیں اس لیول کے؟ وہ بیچارے علماء میں ٹکے کی سمجھ تو رہ نہیں گئی۔ وہ کون سے علماء، کیسے علماء؟ وہ سارے تو کھادیے خرادیے ہیں، چار پیسے دیں علماء ان کے، کسی کو گاڑی لے دو، کسی کو باہر کا سفر کرا دو، کس مولوی نے بولنا ہے؟ میں سیالکوٹ شب جمعہ بیٹھا تھا، ہمارے لاہور کا ایک بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر خالد، لیپروسکوپک ہے۔ وہ جناب ممبر پہ بیان کر رہا ہے شب جمعہ پہ، کم از کم 2,500 سے 3,000 کا مجمع ہے۔ کہتے ہیں جو اصحاب کہف تھے بے شک ایمان والے تھے، لیکن غار میں کیوں چھپے؟ ایمان والے تھے، دعوت والے نہیں تھے۔ اگر دعوت والے ہوتے تو غار میں نہ چھپتے۔ میں نے گردن اوپر اٹھائی، 2,500-3,000 کے مجمع پر نظر دوڑائی کہ کم از کم اس وقت 250-300-400 علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا کسی عالم کے ماتھے پہ شکن آئی؟ کیا کسی عالم کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہوا کہ یہ بندہ ممبر پر بیٹھ کر کیا بک گیا ہے، کیا بکواس کر گیا ہے کہ اللہ پاک اصحاب کہف کی تعریف کر رہا ہے، ان کی چوکھٹ کی، باہر بیٹھے کتے کی، اندر پڑنے والی کرنوں کی، ان کی جو وہ کروٹیں لیتے ہیں ان کی نیند کی، بیداری کی، بھوک لگنے کی، کھانا کھانے کی، وہ جو پیسے دیتے ہیں، جو جاتا ہے، جو آتا ہے، اللہ ان کی تعریف اتنی کر رہا ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ اور ایک 2 ٹکے کا ڈاکٹر ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی ان میں ایک خامی تھی، اور ایک مولوی نہیں ہے اس لیول کا جو اٹھ کے کہے کیا بکواس کیا بھائی صاحب آپ نے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء رہ کہاں گئے ہیں؟ اب جو تبلیغی جماعت کے حامی علماء ہیں، ان کے بعد جو دلیل رہ گئی ہے وہ جی اگر یہ کام غلط ہوتا تو علماء نہ بولتے۔ اچھا، میں بڑا عرصہ اس سوال سے گھبراتا بھی رہا، پریشان بھی ہوتا رہا، کیونکہ جی میں تو مولویوں کو جانتا نہیں تھا، میرے والد صاحب وکیل تھے، میرے پورے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں مدرسے ہوتے کیا تھے۔ پہلا مدرسہ رائیونڈ دیکھا، فارغ ہو کے واپس آئے، کتابوں کو منہ لگایا، کتابیں پڑھتے تھے۔ ابھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ فلانا شیخ الحدیث فلاں ہے، فلاں جگہ جناب شعلہ بیان خطیب ہے، فلاں جگہ محقق کے دوران رہتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی کسی کا نہیں تھا۔ تو میں اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتا تھا کہ یار میں اب لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ اگر یہ علماء نہیں بولتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو بہت تکلیف ہے تو چلے جائیے ان کے پاس، کہو جی آپ بولتے کیوں نہیں جی؟ کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ سوال جواب کیجیے۔ وہ تو بڑا بعد میں مجھے پتا چلا کہ علماء تو مولوی الیاس کے زمانے سے کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن باوجود ان تمام کتابوں کو غائب کر دیا گیا، ان تمام علماء کے تذکرے وفیات کی کتابوں سے اڑا دیے گئے، ان تمام علماء کے اعتراضات کو نسیاں منسیہ کر دیا گیا، اور آج کی نسل نو کو عطا پتہ ہی نہیں کہ کبھی کسی محقق عالم نے اس جماعت کے اوپر کوئی بڑے بنیادی اعتراضات بھی کیے تھے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی۔ آپ علماء ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہیں، مجھے آپ لوگوں سے بس اتنا پوچھنا ہے کہ یہ جو موجودہ پابندی لگی ہے تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دوسری بات، کیا آپ تبلیغی جماعت کے اس کام کو دینی کام، شرعی کام سمجھتے ہیں؟ اور کیا واقعی یہ قرآن کی وہی دعوت ہے جو اللہ کے رسول نے امت کے ذمہ لگائی تھی؟ اور کیا اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اس امت کو دعوت کا کام ذمہ لگایا تھا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لگایا تھا؟ اور دعوت اور امر بالمعروف میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اور دعوت بنیادی طور پر اس کی تعریف کیا ہے؟ دعوت ہوتی کیا ہے؟ دعوت دی کس کو جاتی ہے؟ یہ جو اپنا نام لکھے پھرتے ہیں یہ دعوت و تبلیغ، تو کیا ان کا یہ نام شرعاً ان پر جواز اور اصطلاحات شرعیہ کی روشنی میں منطبق ہوتا ہے؟ مجھے آپ علماء کی رائے چاہیے۔ تو یہ بس میٹھی میٹھی باتیں ہیں، آپ بھی اس پر غور کیجیے گا۔ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔